واپسی پر اپنی کار پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ سبزہ زار پر بنے درمیانی دروازے سے حسن احمد کی حویلی کے اندر بڑھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا اور نسواری آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ گردن کے گرد لپٹی شال کو اس نے ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور پھر لاؤنج میں آ کر ایک صوفے پر شال ڈال دی۔ ساری حویلی سنسان پڑی تھی، یخ برف سی۔ اس نے حفظ کیے ہوئے نقشے کے تحت زینے تیزی سے پھلانگے اور کسی بھی دقت کے بغیر نفیس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھا اپنے گھٹنے پر آئے زخم کو پٹی سے لپیٹ رہا تھا، بے یقینی سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سب گھر والے تو جا چکے تھے، پھر اب اور ولی کو دروازے میں ایستادہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اپنی طرف کے سبزہ زار کی طرف بڑھا تو بھوری شال اس کے ایک ہاتھ میں تھی اور دونوں ہاتھوں کی اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی۔ پھٹی جلد سے نکلا خون وہیں جم گیا تھا، مگر وہاں درد کسے ہونا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شال ایک جانب ڈالی اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں موجود نفیس زمین پر کراہتا ہوا لوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا تازہ زخموں کے نشان تھے اور پسلیوں پر پڑے زوردار مکے سے اس کی پسلیاں لگتا تھا اب درد سے ٹوٹ جائیں گی۔ گرم پانی کا شاور لے کر اس کی طبیعت سے فرسٹریشن کافی حد تک چھٹ گئی تھی۔ نم بالوں کو اس نے سر ہلا کر جھٹکا اور پھر دھلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسی پہر اس کا فون بجا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سخت سے چہرے پر یکدم نرمی ابھری تھی۔ فون کان سے لگا کر اس نے آگے والے کی بات سنی تو ایک پل کے لیے سارا وجود سن پڑ گیا۔ کرم، کیا ہوا کرم کو؟ اس کی خوف زدہ سی آواز نکلی تھی اور پھر لمحوں میں ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ آس پاس سیاہ تاریک سرنگ پھیل گئی، سب کچھ دھندلا گیا تھا اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ کرم کی آواز تھی۔ میری آپا کو انہوں نے مار کر ایک سرنگ میں ڈال دیا تھا۔ بے تحاشا تیز ہوتے تنفس کی پرواہ کیے بغیر اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے چابیاں جھپٹیں اور باہر کی جانب بھاگا۔ اس کا دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتا وہ اسی تاریک سرنگ کی جانب بڑھ رہا تھا جس میں کبھی اسے مار کر ڈال دیا گیا تھا۔ نہیں اللہ جی، اب نہیں۔ اس کے لب مسلسل بڑبڑا رہے تھے، اوپر والے سے التجا کر رہے تھے کہ بس اب اور کچھ نہیں۔ اب اس میں کسی اور کا قتل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، اب اور ظلم نہیں، پلیز۔ مگر ایک انجانا سا خوف تھا جس سے اس کا جسم سن پڑتا جا رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا اور ہونٹ بے تحاشا لرز رہے تھے۔ اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے سرنگ کے پاس رکی اور وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کار سے نکل کر اندر سرنگ کی جانب بھاگا۔ سرنگ تاریک تھی، بے تحاشا تاریک، سیاہ اور یخ، مگر کسی کی ہچکیوں کی آواز سے اس کا دل پل بھر کو سکڑ کر پھیلا تھا۔ ہاں، وہ کرم ہی تھا۔ خون میں لت پت ہاتھوں سے گہرے زخم کو دبا کر خون روکنے کی ناکام کوشش کرتا کرم۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ کرم بری طرح کانپ رہا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی جان اب ختم ہونے کو تھی۔ یہ کیسے ہوا کرم؟ چلو تمہیں ہسپتال لے کر چلوں۔ اسے آگے بڑھ کر اٹھانے لگا مگر اس نے روک دیا۔ نہیں ولی سرکار، میرا وقت آ گیا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی میرے لیے۔ میں نے پھولتی سانسوں کے درمیان اس نے کہا تھا۔ ولی نے اس کے زخم کو اپنے ہاتھوں سے دبایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہاتھ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ اپنی آپا کا بدلہ لینے کی کوشش کی مگر میں نہیں کر سکا۔ وہ شاید رو رہا تھا۔ ولی کی آنکھیں تکلیف سے جلنے لگی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کی بات سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرکار، میرا بدلہ ان سے ضرور لیجیے۔ اور بس اس کا کانپتا وجود یکدم سے رک گیا۔ ولی کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اسے خوف زدہ ہو کر بلایا، کرم اٹھو کرم، بات کرو مجھ سے کرم۔ وہ آخر میں چیخا تھا۔ آنسو بے تحاشا اس کے گالوں پر لڑھک رہے تھے اور دل اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ حد نہیں۔ آسمان سے یکدم ایک بوند گری اور پھر تڑا تڑ بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ سارا گاؤں سردی کی بے تحاشا یخ بوچھاڑ میں نہا گیا۔ کرم اٹھو کرم، میری بات سنو۔ خون میں لت پت ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اس نے، مگر کرم اگر اٹھ سکتا تو پھر آخر غم ہی کس بات کا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پیشانی پر اس کا ہاتھ رکھا اور پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے اندر تکلیف کا ایک سمندر تھا جو بے قابو ہونے لگا تھا۔ جب میں مر جاؤں گا نا سرکار، تو اوپر والے سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنے ظلم پر خاموش کیوں رہا۔ میں پوچھوں گا اس سے، مجھے بڑے شکوے ہیں اس سے۔ سیاہ سرنگ میں اس کی آواز گونجی تھی۔ ولی اب تک اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے دیر کر دی تھی۔ اگر وہ وقت پر پہنچ جاتا تو شاید اسے بچا لیتا۔ ایک پورے خاندان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ابھی تو اس کی آپا نے اپنا پھولوں سا گھر بسانا تھا۔ ابھی تو کرم کو اپنے والدین کا سہارا بننا تھا۔ ابھی تو اسے بوڑھے باپ کی عمر بھر کی کمائی اسے لوٹانی تھی۔ مگر خط ایک جھٹکے میں ہاشم نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ تاریک سرنگ میں اب صرف ولی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے آنسو کرم کے چہرے پر لڑھک رہے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ظلم پر تو آسمان بھی رو رہا تھا اور زمین کے مردوں کی دہائی دور دور تک سنائی دیتی تھی، مگر ہاں، جس نے ظلم کیا تھا وہ۔ ہاشم نے جوس کا گلاس حسن شاہ کے گلاس سے ٹکرایا اور پھر اطمینان سے گلاس لبوں کو لگا لیا۔ اس کے وجود میں آج کل عجیب سی سرشاری پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے راستے کے سارے پتھر اب ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے ولی اور اب یہ کرم۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا اور پھر سے خالی گلاس سلیب پر رکھا۔ دوسری جانب ولی اب تک سر جھکائے رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا، سب کچھ پھسلتا جا رہا تھا۔ عمل سارا وقت کانتا کے ساتھ رہی تھی۔ نہ اس نے آگے بڑھ کر دلہنوں کی رسم کی اور نہ ہی کسی اور کام میں دلچسپی لی۔ وہ ایک جانب خاموشی سے کانتا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کانتا نے اس کا دمکتا چہرہ دیکھا اور پھر صوفے پر ذرا آگے ہو کر بیٹھی۔ پھر اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں سے ایک کو پکڑ کر اپنے نرم سے ہاتھ میں قید کیا تو عمل چونکی۔ جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ، کانتا نے بہت نرمی سے کہا۔ اس کا گلا دکھنے لگا۔ آنسو بہت دیر سے روک رکھے تھے، جس کی وجہ سے درد اب اندر ہی اندر گھل رہا تھا اور آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھی اس کی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا، ضرور، مگر کانتا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکالا۔ اس کے لمس سے پتہ نہیں کیوں اسے ولی کے احساس کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاید ہم جس انسان کے بھی قریب ہوتے ہیں، اسی کی خوشبو، اسی کے لمس کا احساس، اس کا انداز، سب کچھ ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے اترتا جاتا ہے۔ کانتا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمل کو اسے دیکھ کر ولی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بنا کسی تعلق کے اس سے 2 ہی ملاقاتوں میں قریب ہو گئی تھی، لیکن مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اس کے جواب کی نفی کی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بالکل ولی کا سا انداز تھا، آہستہ سے اس کی آنکھیں پڑھ کر اس کے جملوں کا انکار کرنے والا انداز۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے جھکا چہرہ اٹھا کر کانتا کو براہ راست دیکھنے سے بھی پرہیز کیا۔ لاؤنج کے اس طرف صوفوں پر خواتین کا رش خاصا کم تھا، کیونکہ رسم کا اہتمام باہر سبزہ زار پر کیا گیا تھا۔ یہاں لاؤنج تک بھی مہمانوں کے شور کی دبی دبی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو عام لڑکیوں سے اونچا سمجھا، ہمیشہ خود کی عزت کی اور دوسروں سے کروائی۔ میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں۔ میں غلط جگہ پر کہیں غلط بات کو اور غلط بات کرنے والے کو روک سکتی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے لفظوں کی ٹھوکروں سے سب کچھ اڑانا آتا ہے تو میں ایک عام دبو اور اندھی بہری لڑکی سے قدرے مختلف ہوئی۔ میں ڈگنیفائیڈ ہوں، قابل عزت۔ کسی کو بھی میری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یقین کریں کانتا، میں نے کبھی بھی کسی کو بھی خود پر بولنے نہیں دیا۔ اگر کوئی نازیبا بات مجھ سے کر بھی جاتا تو میں انہیں اسی وقت روک دیتی، مگر آج۔ اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی۔ کانتا نرمی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے مجھ سے کہا کہ ہر کسی سے بات نہیں کی جاتی، ہر کوئی بات سے سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اتنی جلدی سمجھ گیا، اور میں ساری زندگی سے اسی زوم میں ہوں کہ میں اپنے لفظوں سے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی کو بھی روک سکتی ہوں، کسی کو بھی انجام تک پہنچا سکتی ہوں۔ مگر میں غلط تھی کانتا، میں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ آج جب نفیس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں اسے روک نہیں پائی، اور اگر ولی نہیں آتا تو پتہ نہیں۔ اس کی آواز آخر میں خوف سے کانپی تو کانتا نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ کبھی تنہا نہیں کرے گا تمہیں، ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو۔ تم اب بھی ایک بہادر اور حق بات کرنے والی لڑکی ہو۔
تم نے جو اس وقت اس لڑکے سے کہا تو یہ بھی تو ہمت ہی تھی نا تمہاری۔ بعض لڑکیاں تو اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی باتوں کا جواب دیا۔ بہت اچھا کیا۔ ہم عورتیں، ہمارے پاس ان الفاظ کے علاوہ اور کیا ہے عمل؟ ہمارے پاس ہماری آواز ہے، ہمارے الفاظ ہیں، ہمارا وقار ہے۔ ہم اگر ہاتھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا ہوا؟ یہ ہمارے مرد کس لیے ہیں؟ یہ مقابلہ کریں گے ہمارے لیے ہاتھوں سے، مگر ہم اپنی زبانوں سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے دلائل سے، اپنے طریقہ کار سے۔ تم اسے ہلکا مت لو عمل۔ عدالتوں میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم جیسی عورتیں مضبوط دلائل دیتی ہیں نا تو بڑے بڑے مجرم صرف ہماری آواز کی وجہ سے سولی چڑھتے ہیں۔ جانتی ہو، ابن صفی کہا کرتے تھے کہ عورت طاقتور ہوتی ہے، اتنی طاقتور کہ وہ مرد پیدا کرتی ہے۔ کانتا کے نرم مگر مضبوط لفظوں سے بکھرتی سی عمل کی ڈھارس بندھی تھی۔ اس کا دل جو خوف سے سکڑ رہا تھا یکدم ہی شانت ہوا تھا۔ ولی مجھ سے بہت ناراض ہوگا نا کانتا؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، پھر کیوں ناراض ہوگا وہ تم سے؟ وہ ایسے بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ مگر پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے کچھ دنوں سے، عجیب سا خاموش، بہت بھیانک سی خاموشی ہے اس کی، جیسے بس ہر پل دماغ میں جمع تفریق کر رہا ہو، ہر وقت اپنے اہداف طے کر رہا ہو، بس ہر وقت بے سکونی کی حالت میں ہو۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب پھر وہ ویسا ہی بنتا جا رہا ہے جیسا پہلے تھا۔ مجھے اب خوف آ رہا ہے اس سے۔ کانتا نے اس کی بات پر آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ سب تو اسے بھی بہت وقت سے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ہی ٹھیک نہیں لگ رہا وہ کافی دنوں سے۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ پوچھو تو کچھ بتاتا بھی تو نہیں ہے، سب کچھ اندر ہی اندر پال کر رکھا ہے اس نے۔ اللہ بس حفاظت کرے اس کی۔ کانتا نے کہہ کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور پھر نرمی سے چھوڑ دیا۔ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ان کی تسلی پر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ساتھ بیٹھے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسی پل باہر سے عجیب افراتفری کی آوازیں آئیں تو دونوں نے بیک وقت پلٹ کر باہر کی جانب دیکھا۔ باہر تیزی سے بوچھاڑ برسنے لگی تھی اور لوگ اب اندر کی جانب بھاگتے آ رہے تھے۔ ساری رات اس نے کس طرح گزاری کچھ یاد نہیں پڑتا تھا۔ پہلے وہ اسے ہسپتال لے کر گیا، پھر اس نے پولیس کو کال کی۔ سرنگ کے آس پاس اب بہت سے اہلکار کھڑے جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ کرائم سین پر پولیس کے علاوہ کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے کرم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور پھر ساری کارروائی کے بعد اسے اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ ولی جانتا تھا کہ اس کی ساری تگ و دو کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاشم کی ایک کال پر پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر کرم کا کیس فائلوں میں بند کر کے شیلف کے سب سے پچھلے حصے میں رکھ دیا جائے گا۔ 2-3 دن بعد کرم کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا اور دنیا ایک بار پھر سے اپنے کارواں کو جاری رکھے گی۔ 2 دنوں کی مسلسل بے خوابی اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے کرم کے گرم سے وجود کو ٹھنڈا پڑتا دیکھنا اسے پھر سے وہیں دھکیل گیا تھا جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ سب کچھ وہیں چلا گیا تھا، اسی تاریک کباڑ خانے کے آس پاس۔ سردار بابا کو اس نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 دن تک گھر نہیں آ پائے گا کسی ضروری کام کی وجہ سے، اور اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ زمان نے مزید اسے کریدنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ کرم کو جب غسل دے کر صحن میں بچھی چارپائی پر لا کر ڈالا گیا تو سارا گاؤں اس کے ماں باپ کی دل دوز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی اور ہر ایک کے دل سے آہیں نکل رہی تھی۔ سب ایسے انجام سے پناہ طلب کر رہے تھے، مگر ولی وہ ان سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گا۔ دل اتنا ویران تھا کہ حد نہیں، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سب کچھ ایک بار پھر راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو اس نے کندھا دیا اور پھر مسلسل قبرستان تک اس نے کسی کو بھی اپنی جگہ پر کندھا نہیں دینے دیا۔ کرم کا باپ پیچھے پیچھے روتا ہوا آ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے جوان سال بیٹے کا جنازہ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکتا۔ سارے راستے لوگ اس کی آہو بکا سے لرزتے رہے، مگر کسی نے اسے رونے سے نہیں روکا، کیونکہ نہ تو کسی کے پاس وہ الفاظ تھے جن سے اسے تسلی دی جاتی اور نہ ہی ایسا دل کہ اس بوڑھے باپ کے آنسو برداشت کیے جاتے۔ قبرستان پہنچ کر اسے لحد میں اتارتے
اس نے ایک آخری بار اس کا نو عمر پرکشش سا چہرہ دیکھا اور پھر اسے اندر اتار دیا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ وہ خاموشی سے اس کی قبر کو دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں گلابی تھیں اور چہرہ اسپاٹ سرد سا تھا۔ چند پل وہ اسی دن چڑھی دھوپ میں اس کی تازہ قبر کو دیکھے گیا اور پھر اس سے ایک وعدہ لیتا پلٹ گیا، تم دیکھنا کرم میں ان کا کیا حال کرتا ہوں۔ گاڑی حویلی کی جانب دوڑاتے ہوئے وہ مستقل ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ ولی احمد کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو دوپہر کی مخصوص چہل پہل تھی۔ 2 دن وہ گھر سے باہر رہا تو اسے اندازہ نہیں ہوا کہ جتنے وقت وہ باہر رہا انہی دنوں مہندی اور بارات تھی جو اس کی غیر موجودگی میں گزر چکی تھی، اور اب 1 دن کے وقفے کے بعد شاید ولیمہ رکھا گیا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تھکا ہوا تھا اور سر اتنا دکھ رہا تھا کہ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ تاریخ کیا تھی اور کیا دن تھا۔ سب سے پہلے بی جان کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کی طرف آئیں۔ کام ہو گیا تمہارا؟ جی بی جان، اس نے بمشکل کہا تو آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 دن کی مسلسل خاموشی سے اس کا گلا عجیب سا ہو رہا تھا، مگر کچھ تھا جو بی جان کو ٹھٹکا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنا تیز بخار ولی، تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے اور تم باہر کام کر رہے تھے؟ خدایا، بیٹھو ادھر آؤ۔ وہ منع کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر بھی بی جان اسے ہاتھ سے پکڑ کر لاؤنج میں لے آئیں۔ اسی پل زمان زینوں سے اترتے نظر آئے، عمل بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ولی کو دیکھ کر چونک گئی۔ زمان، ذرا دیکھیں اسے کتنا شدید بخار ہو رہا ہے، اپنا جو ذرا خیال کر لے یہ لڑکا۔ نوراں جا کر ولی کے لیے کھانا لگا، پتہ نہیں کھایا بھی ہے اس نے یا نہیں۔ زمان بھی پریشانی سے اس کے ساتھ آ بیٹھے اور بار بار اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پوچھ رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ اتنا بخار کیسے ہو گیا ولی؟ کہاں تھے تم؟ ان کی پریشان سی آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں سردار بابا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ ہلکا سا؟ بی جان نے خفگی سے اسے ٹوکا تو اب کہ وہ بالکل خاموش سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عمل کا دل بھی ایک دم سے بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر ابھی اس کے سامنے ایسے جانا۔ اس نے دھڑکتے دل سے زینے عبور کیے اور پھر لاؤنج میں چلی آئی۔ ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کچن کی جانب مڑ گئی۔ دلہنوں کے گھر سے آیا ڈھیر ناشتہ اب تک ویسے ہی پڑا تھا، مگر نوراں ولی کے لیے تازہ کھانا نکال رہی تھی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹایا۔ کھانا کھاؤ اور دوائی لے کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، خبردار جب کسی بھی کام کے لیے باہر نکلے تو تم۔ سردار بابا اس پر برہم نہیں ہوتے تھے، مگر ابھی اس کی ایسی لاپرواہی پر ان کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سردار بابا، بس یہ ولی احمد جو میں نے کہہ دیا وہ تم نے سن لیا نا؟ اور پھر ولی نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے ہاتھ دھوئے، کھانا زہر مار کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر چت لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لیں، پھر گھبرا کر کھول دی۔ ہر جانب کرم کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا خون میں لت پت جسم، برستی بارش، ٹھنڈے گوشت کی بو۔ وہ بے اختیار بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس اوپر نیچے تھا اور دل کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ چند پل وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بستر پر لیٹ گیا۔ سرخ نسواری آنکھیں اب پھر سے چھت کو تک رہی تھیں۔